بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں یوم آزادی۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یوم آزادی کی سب سے بڑی تقریب ہر سال وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوتی ہے۔ یوم آزادی، آزادی کا دن، یعنی آزادی کا دن منانے کی جو تقریب ہے، جو محفل ہے، ہر سال کہاں پہ منعقد ہوتی ہے؟ دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوتی ہے۔ یہ تقریب ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے پورے ملک میں سنی اور دیکھی جا سکتی ہے۔ اس تقریب میں صدر مملکت، وزیر اعظم اور بری، بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کی معیت میں پرچم کشائی کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، پورے ملک میں اس تقریب کو کس طرح سے دیکھا اور سنا جاتا ہے؟ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے پورے ملک کے لوگ جو ہیں اس تقریب کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اور اس تقریب میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ اس تقریب میں ہمارے ملک کے جو صدر ہیں، صدر مملکت، ہمارے ملک کے صدر، ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور بری، بحری اور فضائی افواج کے سربراہان۔ جی بچوں، بری کے معنی ہے خشکی کی فوج، زمینی فوج، آرمی ہماری، بحری سمندری جسے نیوی کہتے ہیں، اور فضائی فوج جو ہے ایئر فورس، ان تمام افواج کے جو سربراہان ہیں ان کی معیت میں، ان کے ساتھ، ان کی ہمراہی میں پرچم کشائی کرتے ہیں، یعنی پرچم کو لہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا جاتا ہے جسے نہایت ادب اور احترام سے سنا جاتا ہے۔ جی بچوں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پرچم کشائی کی رسم ہوتی ہے، یعنی پرچم کو لہرایا جاتا ہے، جھنڈے کو لہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے اور جسے سب عزت، ادب اور احترام سے سنتے ہیں۔ لوگ پیدل یا سوار جہاں بھی ہوتے ہیں احتراماً وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں ترانے کے احترام میں۔ قومی ترانے کے بعد صدر مملکت قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ اس تقریب میں تینوں مسلح افواج کے چاق چوبند دستے اسلامی پیش کرتے ہیں۔ چاق چوبند کے معنی ہے چست اور پھرتیلے، یعنی تینوں مسلح افواج جو ہیں ہماری، بری، بحری اور فضائی، ان کے مسلح دستے جو ہیں چست اور پھرتیلے مسلح دستے اسلامی پیش کرتے ہیں۔ فوجی پریڈ کے علاوہ دفاعی ساز و سامان کی نمائش اور دیگر فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی اس تقریب کا حصہ ہوتا ہے۔ جی بچوں، فوجی پریڈ کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے؟ دفاعی ساز و سامان کی نمائش ہوتی ہے۔ دفاعی کے معنی ہے بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے جو اوزار، ہتھیار استعمال ہوتے ہیں ان کی نمائش ہوتی ہے، اور دیگر فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ، فن کہتے ہیں ہنر کو، ایسی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی اس تقریب کا حصہ ہوتا ہے۔ اس تقریب کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی کثیر یعنی بہت زیادہ تعداد موجود ہوتی ہے۔ دوست ممالک کے سفیر اور ان کے اہل خانہ بھی مہمانوں میں شامل ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے جو سفیر ہیں وہ بھی اس تقریب کا حصہ ہوتے ہیں، وہ بھی تقریب میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کے اہل خانہ، گھر کے افراد، ان کی فیملی بھی مہمانوں میں شامل ہوتی ہے۔ 14 اگست کو کراچی میں لوگ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر اور لاہور میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ جی بچوں، 14 اگست کے دن اور کیا ہوتا ہے کہ کراچی میں لوگ بانی پاکستان کے بانی، پاکستان کی بنیاد رکھنے والے، پاکستان کو بنانے والے، بانی کے معنی ہے بنیاد رکھنے والا، بنانے والا، جو پاکستان کے بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پر لوگ حاضری دیتے ہیں۔ اور کن کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، کیونکہ پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، اس کا آئیڈیا انہوں نے پیش کیا تھا، اور لوگ ان کے مزار پر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ ان مزارات پر محافظ دستے کی تبدیلی کی پروقار تقاریب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جسے لوگ بڑے جوش و خروش سے دیکھتے ہیں۔ جی بچوں، ان مزارات پہ ہر وقت محافظ دستے یعنی نگہبان دستے، حفاظت کرنے والے دستے موجود ہوتے ہیں اور ان کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تقریب ہوتی ہے پروقار، بہت باعزت
اہتمام کیا جاتا ہے یعنی انتظام کیا جاتا ہے۔ ایک تقریب یہ بھی منعقد کی جاتی ہے جس میں ان مزارات کے دستوں کی تبدیلی ہوتی ہے، جسے لوگ بڑے جوش و خروش سے دیکھتے ہیں، یعنی بھرپور انداز سے دیکھتے ہیں، بہت جوش و جذبے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ 14 اگست کے دن ہم اس عہد کو دہراتے ہیں۔ عہد کے معنی ہے وعدے کے۔ تو 14 اگست کے دن ہم کون سا وعدہ دہراتے ہیں کہ وطن عزیز کی حفاظت میں اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ تن یعنی جسم، جان، من، دل، دھن، اپنا مال، دولت سب کچھ ہم اپنے وطن پر قربان کر دیں گے، اس کا نام روشن کریں گے اور اس کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں رہیں گے۔ کوشاں یعنی کوشش کرتے رہیں گے۔ اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے ہم دن رات محنت اور کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن، پیارے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حفظ و امان، حفاظت اور امان اپنی پناہ میں رکھے، یعنی اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ جی پیارے بچوں، سبق یوم آزادی ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔